Assalamu alaikum. My name is Rahil Nawaz. Welcome to forexustar.com. और today is our meeting day. और आज मैं ट्राई करूंगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएं. एक बात मैं आपको बताता चलूं कि वीक में 2 वेबिनार जरूर हुआ करेंगे. अगर किसी वीक मेरा पढ़ाने का मूड नहीं भी होता तो वीक में कम से कम आपके 2 वेबिनार जरूर हुआ करेंगे. एक सोमवार वाले दिन, मंडे वाले दिन जब मार्केट ओपन होती है, और एक फ्राइडे वाले दिन जब मार्केट ने क्लोज होना होता है. तो ये 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. तो क्योंकि जब मंडे वाले दिन आप आते हैं आपके माइंड में काफी ज्यादा ट्रेड्स होती हैं जो आपने लगानी होती हैं, और यहाँ आप नए सेटअप की तलाश में होते हो, या नया सेटअप आपके माइंड में होता है और यू आर जस्ट अपने पैटर्न को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं. तो ये एक बड़ा अच्छा टाइम होता है, तो मीटिंग होनी चाहिए उस दिन. और फ्राइडे वाले दिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फ्राइडे वाले दिन हम अपने जरा एहतसाब करने का भी टाइम होता है. अपने आप को देखें कि हमने पूरे वीक में क्या किया, क्या खोया क्या पाया, कितना कमाया कितना गवाया, कैसा ये वीक रहा और क्यों ये वीक अच्छा रहा या बुरा रहा. तो ये देखने का थोड़ा टाइम होता है. सबसे पहले मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ. बहुत ज्यादा लोगों को आज भी ग्रुप में एक बंदे ने पोस्ट की कि बेटर यही है कि आप अपनी स्ट्रेटजी शेयर करें हम लोगों के साथ. तो भाई जो आज तक मैंने आपको सिखाया ना वो सारी मेरी स्ट्रेटजी है. एक बंदे ने पूछा था क्वेश्चन, पता नहीं कौन था, वो जिशान था या कौन था. तो मेरी स्ट्रेटजी जो मैंने आपको सिखाया वो सारी है, लेकिन उसको कैसे मैं करता हूं आज मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ. आई एम बैक. तो मेरी स्ट्रेटजी सारी है, मैं सभी चीजों को देखता हूं. तो मैं थोड़ा सा आज आपको थोड़ा सा नमूना दिखाता हूं, तो फिर आगे चलते हैं. ये जी आज मेरी ट्रेडिंग है कुछ, वो मैं आपको साथ शेयर करना चाह रहा था. जस्ट आज की ट्रेडिंग, ये है मेरी ट्रेडिंग आज की. हाँ ये है, ये ट्रेड है. आज मैंने कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रेड्स की. 9 ट्रेडर की 10 ट्रेड्स का टारगेट था, लेकिन बाकी सेटअप नहीं मुझे मिले, यहाँ मैं लेट हो गया था. और मैंने टोटल प्रॉफिट जो किया $65 किया प्रॉफिट इन 9 ट्रेड्स में. तो फार्मूला क्या था? फार्मूला ये था कि मुझे जो है वो मार्केट में मूवमेंट चाहिए थी, क्योंकि मार्केट सुबह से सो रही थी. ये अगर आप ये घंटे देखें तो मार्केट सुबह से तकरीबन ऑलमोस्ट सो रही थी, वो कोई इतना अच्छा मूव नहीं कर रही थी. तो मुझे मूव पे ट्रेड करना था, तो मुझे पता था कि मार्केट 6 बजे मूव करेगी, 5 से 6 बजे के दरमियान मार्केट मूव करेगी. तो मैंने अपने सारे ट्रेड सेटअप को मिलाया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखे, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट्स देखे, तो मैंने ट्रेड की. मसलन अब यहाँ पे देखें, अगर हम यूरो यूएसडी को देखें H1 को, तो यूरो यूएसडी में अगर आपको नजर आ रहा है, अगर आपकी आंखें थोड़ी सी भी काम करती हैं तो आपको पता चलेगा कि मूविंग एवरेज लाइन से नीचे मार्केट है, तो मतलब ट्रेंड डाउन है. और H4 और डे 1 को देखें तो वहां पे भी मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट है, तो मतलब ट्रेंड डाउन है. और H4 में मार्केट टकरा गई थी मूविंग एवरेज लाइन को, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट का भी माहौल था, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हो रही थी. तो मैंने क्या, मुझे पता था सिंपली कि मार्केट एक पहले से ही ओवर सोल्ड की कंडीशन में है, डाउन साइड मार्केट जा रही है. तो अब मार्केट ने मजीद नीचे आना, बिकॉज मार्केट H1 में और H4 में तो ओवर सोल्ड है, लेकिन डेली में या वीकली में ओवर सोल्ड नहीं है. तो मैंने सेल की अपॉर्चुनिटी देखी. उसके अलावा मैंने मैकडी, STR, EMA यानी कि ऐसा में मूविंग एवरेज वगैरह वगैरह, और इसके अलावा RSI मुझे सेल का सिग्नल इंडिकेट कर रहे थे. मेरा जो पावर प्राइस इंडिकेटर था वो भी कर रहा था. मेरी कैंडल स्टिक मुझे सेल का सिग्नल दे रही थी. तो डेफिनेटली आई एम गोइंग विद सेल, मुझे सेल करना था. और अगर मैं GBP USD को देखूं, AUD USD, मुझे सबकी जगह पे सेल का पैटर्न मिल रहा था. तो मैंने क्या किया, सिंपल मैंने अपना मनी मैनेजमेंट रेशो लेके आया. याद है मैंने आपको लास्ट वीक में पढ़ाया था, मैंने बोला भाई मैं 10 ट्रेड लगाऊंगा, लेकिन लगाऊंगा अपने पैटर्न के ऊपर, ठीक है.
میں نے 10 ٹریڈز لگائی اپنے پیٹرن کے اوپر. یعنی کہ میں کیا سمجھتا تھا کہ مارکیٹ اوپر جائے گی یا نیچے جائے گی. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے نا؟ سمن بکمن ہے والا حساب ہے, آواز کلیئر آ رہی ہے, سمجھ آ رہی ہے, کوئی ڈسٹورشن یا کوئی بریک آؤٹ وغیرہ تو نہیں ہے؟ جلدی سے ذرا بتائیں مجھے تاکہ میں آگے چلوں. اوکے, تو بھائیو میں نے کافی زیادہ پیٹرن دیکھے. میں نے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس دیکھا, میں نے موونگ ایوریج دیکھا, میں نے آر ایس آئی دیکھا. یعنی کہ جو مجھے آتا تھا نا وہ میں نے سب کچھ دیکھا, اور ہر پیئر میں نے کوئی نہ کوئی چیز دیکھ کے میں نے ٹریڈ لگائی. اب کچھ پیئرز میں دیکھو میں نے بائی کی ٹریڈ لگائی, آج کی ٹریڈز ہیں یہ یو ایس ڈی کیڈ میں نے بائی کیا, یو ایس ڈی کیڈ میں نے 2 بائی کی ٹریڈ کی ہیں جی. اچھا, اور اس کے علاوہ میں نے یورو یو ایس ڈی میں سیل کیا, اور باقی ساری سیل کی ٹریڈ کے بعد یو ایس ڈی جے پی وائی میں نے بائی کیا. ٹھیک ہے, اب یو ایس ڈی کیڈ میں پھر میں نے ایک سیل کی بھی ٹریڈ کی. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے ہر ایک پہ وہ پوری 10 ٹریڈز والا فارمولا لگایا. میں نے سمپل کیا کہ میں نے میری وہ ریشو تھی 1.2, یعنی کہ 1:2 کی ریشو, 1 اور 2 ریشو تھی, اور اس ریشو پہ میں نے یعنی کہ 10 پک کا اگر سٹاپ لاس ہے یا $10 کا سٹاپ لاس ہے تو میں $20 کا ٹیک پروفٹ رکھوں گا. یہ فارمولا تھا میرا. تو میں نے نیوز آنے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ٹریڈز لگا دی تھی ساری. اور میں نے آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں. راز کی بات یہ ہے کہ میں نے پینڈنگ آرڈر لگائے تھے. میں نے ساری ٹریڈ اوپنلی مارکیٹ میں نہیں چھوڑ دی, میں نے پینڈنگ آرڈر لگائے. تقریباً میں نے 5 پینڈنگ آرڈر لگائے کہ اگر مارکیٹ نے کراس کیا یا اگر مارکیٹ میں ٹرینڈ لائن بریک آؤٹ کرتی ہے تو ہی آرڈر ایگزیکیوٹ ہو. تو میں نے وہ جو ہے وہ پینڈنگ آرڈر لگا دیے. اور پھر مارکیٹ میں جب نیوزیں آئی ہیں, میں نے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں نے ایک نقطہ نہیں دیکھا فنڈامنٹل کا, کوئی نیوز نہیں دیکھی میں نے. بس مجھے یہ پتا تھا کہ نیوز آنی ہے, پر مجھے یہ نہیں پتا کہ نیوز کیا آنی ہے, کیونکہ نیوز کے ساتھ میرا سروکار ہی نہیں ہے. میں ایک ٹیکنیکل ٹریڈر ہوں. ٹھیک ہے, میں نیوز کو نہیں دیکھتا, میں فنڈامنٹل کو, کیونکہ فنڈامنٹل کو سمجھنے کے لیے اور اس کو کرنے کے لیے ایک تھوڑا سا اسپیشلسٹ ہونا پڑتا ہے اس میں, اور اس میں پھر بھی کنفیوژن رہتی ہے. ٹھیک ہے, مثلا کہ ووٹنگ ہو رہی ہے, اب آپ کو کیا پتا کہ اوباما جیتے گا یا ہارے گا. اب پاکستان میں جب 2015 کا الیکشن ہوا تو کس کو پتا تھا کہ نواز شریف جیتے گا. بات کرنے کا مقصد یہ کہ جب اس طرح کی کنڈیشن آتی ہے تو آپ کو ٹیکنیکل کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. میں ٹیکنیکل کے ساتھ زیادہ ایزی فیل کرتا ہوں, فنڈامنٹل کی میں نے ایک چیز بھی نہیں دیکھی. تو میں نے پینڈنگ آرڈر لگا دیے اور ٹریڈز کر لی, اور رزلٹ کیا نکلا؟ آفٹر 5 منٹ جب نیوز آ گئی تو اس کے 5 منٹ بعد یہ رزلٹ تھا, میری ہر ٹریڈ پروفٹ میں تھی, ایوری ٹریڈ ان پروفٹ. ٹیکنیکل انالیسس, ناٹ فنڈامنٹل. فنڈامنٹل کے ٹائم پہ تھی. اور یہ دیکھیں آپ 5 منٹ تو میں نے بہت زیادہ کہہ دیے. اگر آپ یہ چیز دیکھ رہے ہیں, اگر آپ یہ چیز دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو یہاں پہ چیز ایک شو کرنا چاہ رہا ہوں. یہ میں نے جسٹ آپ لوگوں کے لیے یہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ٹائم چیک کریں بھائی, اس طرح تو ٹائم بالکل نظر نہیں آ رہا یار. ٹائم دیکھیں آپ, 6:30 پہ نیوز آنی تھی اور 6:31 میں, یعنی کہ ود ان 1 منٹ میں $62 پروفٹ میں تھا. ود ان 1 منٹ آئی ایم ان پروفٹ ود $62. اور یہ میرا $2000 کا اکاؤنٹ تھا 2500 کا, اور اس میں نے صرف 1 سینٹ کی 2 سینٹ کی ٹریڈ لگائی ہوئی ہیں. دیکھو مینٹالٹی دیکھو, یہاں پہ میں $10 کی بھی ٹریڈ لگا, یعنی کہ 10 سینٹ کی بھی ٹریڈ لگا سکتا ہوں, لیکن میں نے یعنی کہ رسک کو ہم نے بالکل ہی لیا ہی نہیں. اگر مجھے لوس ہوتا تو بہت زیادہ بھی ہوتا, مجھے لوس تو $20 یا $25 ہونا تھا. ٹھیک ہے, لیکن مجھے پروفٹ ہوا. میرے ٹی پی ہٹ نہیں ہوئے, کوئی بھی آج میرا ٹی پی ہٹ نہیں ہوا. جتنے میں نے ٹی پی لگائے تھے ایک ٹی پی بھی نہیں ہٹ ہوا, سارے سٹاپ لاس ہٹ ہوئے ہیں. آپ میری ہسٹری اگر دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ میرا ایک ٹی پی نہیں ہٹ ہوا ابھی تک آج کے پورے دن میں میرا. لیکن ٹی پی ہٹ نہیں ہوا, بھاڑ میں جائے, مجھے کیا ٹی پی کو کرنا ہے یار. یہ سٹاپ لاس ہٹ ہوا ہے $5 پروفٹ میں, یہ سٹاپ لاس ہٹ ہوا ہے $1 پروفٹ میں, یہ سٹاپ لاس ہٹ ہوا ہے $5 پروفٹ میں,
اور یہ میں نے ٹریڈ خود کلوز کی، اور یہ ساری جو ہیں. اب میں نے دیکھا کہ یار مارکیٹ مجھے $100 کا پروفٹ ہو رہا تھا، تو میں نے سب کے ٹریلنگ سٹاپ لاس لگا دیے تھے، اور میں نے سٹاپ لاس نیچے لے آیا تھا پروفٹ میں. یاد ہے نا فارمولا؟ تو یہ سارا کچھ آج کے میں ساتھ جو شیئر کر رہا ہوں، یہ صرف اور صرف میں نے جو ٹریڈنگ کی ہے پیور آپ کے لیے کی ہے، اپنے لیے ٹریڈنگ نہیں کی، صرف اس لیے کی کہ آپ لوگوں کو دکھاؤں. اور مجھے امید تھی کہ یار میرا ایک دو ایسا لفٹ ہوئے گا، میرے 50% ٹی پی ہٹ ہوئیں گے، 50% سٹاپ لاس ہٹ ہوئیں گے. مجھے یہ امید تھی آج کی ٹریڈ میں، ٹھیک ہے. لیکن میرے الحمدللہ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے، کوئی ایک بھی میری ٹریڈ لاس میں کلوز نہیں. صرف ایک ٹریڈ $1 لاس میں نے خود کلوز کی، بیکاز میں باہر جا رہا تھا، تو میں نے سوچا یار میں مارکیٹ سے باہر نکلتا ہوں. انجوائنگ یار، میں وہ بندہ ہوں جو جس کو کہہ لوں کہ میں گنڈیریوں والی ریڈی لگا لوں تو میری گنڈیریاں سیل نہ ہوں، اور مجھے کوئی 5,000 کی جاب نہیں دے گا پورے اپنے، میں اس کا کیا کر لوں گا؟ مجھے کوئی بندہ 5,000 روپے کی جاب نہیں دے گا، مجھے اتنا پتا ہے. اور میں 5,000 روپیہ 1 منٹ میں کما لیتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ تو کیا ہے آپ کے سامنے سارا کچھ. پھر میں نے اس میں بھی خدا کا شکر ادا نہ کروں، اور اس میں بھی میں جو ہے اور لالچ میری بڑھتی جائے، جی میں 5,000 کما سکتا ہوں تو میں 10,000 کیوں نہیں کما سکتا؟ اگر 10,000 کما سکتا ہوں تو میں تو 1 لاکھ روپیہ کی بھی کما سکتا ہوں، ٹھیک ہے. اور 1 لاکھ کما سکتا ہوں تو یار میں تو رات امیر ہو جاؤں گا، بلکہ میں تو 1 مہینے میں بل گیٹ کے مقابلے میں چلا جاؤں گا. تو اس طرح کی سوچ ہماری جو ہے وہ ہمیں نقصان کی طرف لے آتی ہے. اور یہ کیوں ہے؟ ایک بندے نے آج بھی گروپ میں پوچھا ہوا تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتا، جس نے بھی پوچھا تھا اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے کہا سر جی آج آپ اپنی اسٹریٹجی شیئر کریں. تو میری اسٹریٹجی بھائی یہ ہے کہ میں نے چلا کاٹا ہوا ہے، میں نے 3 سال کا چلا کاٹا ہوا ہے فوریکس میں. وہ ویڈیو میں نے رکھی ہوئی نا فیس بک پہ، آپ لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہے، یہ دیکھیں یہ ویڈیو میں نے آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے، جس میں وہ چلا کا مثال، اور اس میں ایک ایگزامپل دیتا ہے کہ محمد علی کو آپ سب جانتے ہوں گے، ایک مکہ مارا اور وہ 1 منٹ میں ریسلنگ ختم. جس طرح 1 منٹ میں نے $62 پروفٹ ارن کیا نا، آپ سارا دن بیٹھے رہتے ہو، میں نے صرف 1 منٹ ٹریڈنگ کی، 5 منٹ ٹریڈنگ کی، آدھا گھنٹہ ٹریڈنگ کی، اور 1 منٹ میں میرا پروفٹ جو ہے $62 بن گیا. تو اب جس طرح وہ محمد علی کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے 1 منٹ میں جو ہے وہ کما لیا $50,000، تو اسی طرح آپ مجھے بھی کہہ سکتے ہیں یار آپ نے 1 منٹ میں کس طرح $62 کمائیں، یہ فارمولا ہمیں دے دیں. تو بھائی اس میں جو ہے وہ میری ریاضت دیکھیں کتنی ہے، اس کے لیے جو میں نے تنگی کاٹی ہوئی ہے وہ کتنی، میری پریکٹس کتنی ہے، اور میں نے جو اپنے سیلف کو موڈیفکیشن کی ہے وہ کتنی ہے. کیا تم لوگ بھی چلا کاٹنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم بھی اپنے اندر لالچ کو مار سکتے ہو؟ کیا تم بھی اپنے جو ہے اپنی گریڈ کو کنٹرول کر سکتے ہو؟ کیا تم اپنے سیلف پہ قابو ہے تمہارے؟ اب تم کہو گے یار سر جی آپ نے $62 ود ان منٹ ارن کر لیے ہیں، تو اس 1 منٹ میں پھر 1 گھنٹے میں تو 60 منٹ ہوئے. تو اگر آپ اس طرح کی سوچ کو لے کے بیٹھ جائیں جی، ایک $62 از اکول ٹو 60 منٹ ہوئے، تو آپ جو ہیں وہ 1 گھنٹے میں $3700 ارن کریں گے، ٹھیک ہے. اور اگر میرے جو ہے وہ 1 گھنٹے میں اگر میں $3700 ارن کر رہا ہوں تو میری 24 گھنٹوں کی کتنی ارننگ ہوگی؟ 24 از اکول ٹو 24. اوئے ہوئے، یہ تو میرے سے گنے بھی نہیں جا رہے، میں اتنا ان پڑھ ہوں کہ مجھے تو جس کو کہتے ہیں نا کہ گنتی بھی نہیں آتی پوری کہ یہاں پہ کتنے ڈالر بن رہے ہیں. یہ تو کہ $69,000 بن رہے ہیں. اگر اس کو میں پاکستانی ضرب دوں 100 روپیز کا $1، تو یہ 8-9 لاکھ پتہ نہیں کتنے بنتے ہیں، مجھے نہیں پتا. لیکن ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں کر سکتا میں. اگر میں بھی تم لوگوں کی سوچ کی طرح رکھوں گا اور ہر 1 منٹ میں $62 کمانے بیٹھوں گا، تو یہ میرا $2,000 کا اکاؤنٹ صرف اور صرف 2 گھنٹے لگیں گے، یا میکسیمم لگے تو 2 دن لگیں گے، واش آؤٹ ہو جائے گا، کلین اپ. ایسا نہیں ہوتا یار. میں نے اپرچونٹی کا ویٹ کیا، میں اس اپرچونٹی کا منڈے سے ویٹ کر رہا تھا. منڈے سے میں تاک لگا کے بیٹھا تھا کہ کب مارکیٹ وہ میری مرضی کی موومنٹ دے گی، ٹھیک ہے.
اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ محمد علی نے مکہ ہمارا $50,000 ارن کر لیا، انعام ملا، لیکن اس کے پیچھے اس نے 27 سال کی محنت کی ہوئی تھی، وہ کہاں جائے گی؟ اس نے اپنا ایک پنچ جو ہے وہ کتنی دفعہ دیوار میں مارا ہوگا، یا کتنی دفعہ اس نے اس پنچ کو مار مار کے پریکٹس کی ہوگی. تو میرا بات کرنے کا موٹیویشنل پوائنٹ یہ تھا کہ ایک ٹریڈ جو پروفٹ میں آتی ہے نا، اس کے پیچھے 1000 ٹریڈز ہوتی ہیں. کیا تم لوگوں نے کبھی 1000 ٹریڈز کی ہیں؟ میں نے کی ہیں. تم لوگوں کو بھی پہلے ہزاروں ٹریڈز کرنی پڑیں گی آن ڈیمو اکاؤنٹ. اگر ریئل اکاؤنٹ میں کرنی تو چھوٹے والیم سے لے کے چلیں، بالکل چھوٹے. اب میرا $2000 کا اکاؤنٹ تھا، اب یہاں پہ میں 10 سینٹ کی ٹریڈ لگاتا، 5 سینٹ کی ٹریڈ لگانی تھی، مجھے کوئی فرق نہیں تھا پڑنا. اور میں نے آپ کے سامنے یہاں سے بڑا سا پروفٹ دکھانا تھا جی میں نے آج $500 ارن کر لیا، $200. فائدہ کیا؟ وہ میں نے ارن کیا نا، تمہاری جیب میں کیا گیا؟ ہم لوگوں نے ڈالرز کی طرف نہیں آنا، ہم نے پپس کی طرف آنا ہے. ہم لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے 1 منٹ میں اتنے ارن کیا تو 1 گھنٹے میں کتنے کرے گا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے کی محنت کتنی تھی اور مجھے اب کتنی محنت کرنی ہے، مجھے اب کتنی محنت ریکوائر ہے اس کنڈیشن میں آنے کے لیے کہ اگر میں 10 ٹریڈز کروں تو 10 میں سے 9 ٹریڈز پروفٹ میں جائیں. آپ کو نظر آ رہا ہے 9 ٹریڈز کی ہوئی ہیں اور 9 میں سے صرف 1 لاس میں گئی ہے، اور وہ بھی میں نے خود کلوز کیا، نہ ٹیپو اٹھا اور نہ سٹاپ لاس اٹھا. میں بھی ویٹ کرتا تو پروفٹ میں چلی جاتی. چلے دیکھتے ہیں. یہ ہے جی اے یو ڈی یو ایس ڈی پہ سیل کی ٹریڈ تھی، تو یہ ہے اے یو ڈی یو ایس ڈی سیل. یہ دیکھو مارکیٹ کتنا نیچے آ گئی. اے یو ڈی یو ایس ڈی پہ سیل کی ٹریڈ تھی اور دیکھو مارکیٹ کتنا نیچے آ گئی. لیکن میں مارکیٹ سے باہر نکل گیا کیونکہ میرا پیٹ بھر گیا تھا، اور جو میری جو سوچ تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے زیادہ دے دیا. میں نے سوچا تھا میرے 5 ٹی پی اٹھیں گے، 5 سٹاپ لاس اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ نے میرے سارے ٹی پی ہٹ کر دیے. تو مجھے کیا ضرورت ہے بھائی لالچ کرنے کی؟ یہ ٹریڈز کلوز کی، مارکیٹ سے باہر آ گئے اور چلا گیا اپنی فیملی کو لے کے باہر، اور گھوم پھر کے آیا ہوں، پارک میں گھومے ہیں، برگر شرگر کھائے ہیں. مجھے اے یو ڈی کیڈ، لیٹ می چیک یار، صحیح اے یو ڈی کیڈ، اے یو ڈی کیڈ، ہاں وہ بھی نیچے آ گئی ہے. یہاں پہ بھی میرا ٹی پی یہاں ٹریڈ پروفٹ میں تو آئی جانی تھی، لیکن مجھے پرواہ ہی نہیں ہے. مجھے ایک ٹریڈ سے $27 مل رہے ہیں، $1 کی کون پرواہ کرتا یار. لاس میں کلوز کی، گئے موج مستی کر کے آیا ہوں میں. تو جب 10:01 میں گھر میں انٹر ہوا تھا، اور صرف آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے، صرف آپ لوگوں کے لیے، ورنہ میں ہو سکتا ہے ابھی بھی گھر نہ آتا، باہر جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ. ابھی میں وائف کو لے کے گیا ہوا تھا، بھائی بہن کے ساتھ گیا ہوا تھا باہر. بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو جتانا چاہ رہا ہوں یہ دیکھو میں پروفٹ ارن کیا یار میں بڑا مہان آدمی ہوں. نو نو، آئی ایم جسٹ وانٹ ٹو چینج یور تھنکنگ وے. آپ کی جو سوچ کا راستہ ہے وہ تبدیل کرنا چاہتا ہوں. 24 گھنٹے نہ تو پروفٹ آپ کر سکتے ہیں، نہ ہی فورکس وہ مارکیٹ ہے 24 گھنٹے بیٹھنے والی. اس میں آؤ، ٹریڈ لگاؤ، بند کرو، باہر جاؤ. ٹریڈ چلتی ہے چلنے دو، باہر جاؤ یار. کبھی بھی اس کو منہ اٹھا کے بیٹھے نہ رہو. ٹی پی لگا دیا، سٹاپ لاس لگا دیا، باہر جاؤ، اس کو ہٹ کرنے کا ویٹ کرو. یا پھر اگر مارکیٹ کی کنڈیشن آپ کے فیور میں آ گئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پروفٹ دیا، اس کو کلوز کرو اور جا کے موج مستی کرو. یہ جو سوچ ہے اس کو چینج کرنا ہے. یہ سوچ آپ کی ایسے چینج نہیں ہوگی. اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو ٹریڈز کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ کتنے ایموشنل سٹیجز سے گزرنا پڑے گا. یقین کریں بہت زیادہ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں بھی ایموشنل ہو جاتا ہوں، لیکن وہ کیا ہے کہ وہ ریاضت جو ہے وہ کام آ جاتی ہے. اور یہ جو ٹریڈنگ میں آپ کو کی ہے یا دکھا رہا ہوں، یہ جسٹ صرف اور صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، صرف کہ آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ اگر میں نے آپ کے ساتھ ایک اسٹریٹجی شیئر کی ہے نا تو ایسے نہیں کسی کی ویڈیو دیکھ کے یا کسی ویب سائٹ سے دیکھ کے شیئر کر دی ہے. میں نے بھی کہیں نہ کہیں سے سیکھا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے کہیں سے ویڈیو دیکھی ہوگی، کہیں سے پڑھا ہوگا، کسی نہ کسی ٹیچر سے سیکھا ہوگا. یہ کوئی تانے والی بات نہیں ہے، یہ مینے والی بات نہیں ہے. کوئی بھی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا، کہیں نہ کسی سے لرن کرتا ہے. آف کورس میرے بھی ٹیچر ہیں انٹرنیٹ میں. میں نے سیکھا،
میں نے اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا تب آپ کو چیز دی. اب میں نے آپ کو انواع اتنی چیزیں پڑھاتا جا رہا ہوں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ایویں بس انواع پڑھاتا جا رہا ہوں, مجھے کیا غرض, میں نے تو بس ٹائم. اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. ایک بات آپ کو بتاؤں رازگی, تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا لفظوں سے نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک بڑے راز کی بات بتا رہا ہوں, آپ اس پہ کبھی بھولیے گا نہیں, لکھ لیں یہ بات. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے میں سے کسی کو دیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکریہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا, اب اللہ تعالیٰ کے بندوں کو تم دو. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکریہ. یہ نہیں ہے کہ زبانی کلامی یا اللہ تیرا شکر ہے, نہیں. اور میں یہ ساری چیزیں فری میں لوگوں کو پرووائڈ کر سکتا ہوں, لیکن میں نہیں کرتا. اس کے پیچھے ہمارے کچھ علیحدہ تحفظات ہیں اور ہماری کچھ علیحدہ اسٹریٹجی ہے. میرا مقصد آپ سب لوگوں کو پروفیٹیبل بنانا ہے. اگر یہاں پہ ان نون سینس بندے یا ان سیریس بندے سارے آ جائیں گے تو میرا بھی پڑھانے کو دل نہیں کرے گا, جو ہر 2 منٹ بعد مجھے گالیاں دیں. اب مجھے پتا کہ میرے پیڈ اسٹوڈنٹ ہیں, یہ میری قدر کرتے ہیں, ٹیچر کی رسپیکٹ دیتے ہیں, اور مجھے پتا یہ لرن کرنے والے بندے ہیں, یہ اپنے ساتھ سیریس ہیں, اپنے ماں باپ کے ساتھ سیریس ہیں, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ سیریس ہیں, اور یہ سیریس ہیں میرے ساتھ. سب سے بڑی جو بات ہے, یہ سیریس ہے میرے ساتھ. اور اگر تم میرے ساتھ سیریس ہو تو میں تم پہ محنت کیوں نہیں کروں گا, اور یہ جتنا میں نے آپ کو پڑھایا اس سے ڈبل پڑھاؤں گا, لیکن مجھے ریزلٹس چاہیے. میں نے جو آپ کو سکھایا ہے آپ اس کو, اور جن پنجابی کے سٹ پا دیں, پڑھا لیا بس یہ آگے اور کچھ سکھائیں. سر جی کوئی اپنی اسٹریٹجی بتائیں, سر جی اپنی فلاں کو, یہ سر جی یہ کیسے کیا. اب کوئی بندہ پوچھے کہ محمد علی کو یار یہ مکہ 50,000 جو ایک مکہ مار کے تم نے ریسلر کو گلا دیا ہے اور یہ $50,000 آپ نے 1 منٹ میں ارن کر لیا ہے, یہ مکہ مجھے دے دو, تو وہ کیسے دے گا آپ کو مکہ یار بتاؤ. وہ مکہ تو تمہیں حاصل کرنا پڑے گا ریہرسل کر کے, خود کی مشقت کر کے, خود ایکسپیریمنٹ کر کے, خود جو ہے تمہیں چلا کاٹ کے, جس کو یہ کہہ سکتے ہیں ہم پنجابی میں, سادہ اردو میں. تو یہ میں نے تمہیں سکھایا ہے, اس میں واقعی چیزیں ہیں اور اس کا رزلٹ تمہارے سامنے ہے. ٹھیک ہے, رزلٹس آپ کے سامنے ہیں. آپ نے دیکھا, میں نے آپ کو بولا تو 10 ٹریڈیں لگانی ہیں, 10 میں سے 5 بھی پروفٹ میں جائیں. یو آر ان پروفٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے, ایٹ دی اینڈ آف ویک, ایٹ دی اینڈ آف دی منتھ. اور یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, تو بھائی جو میں نے آپ کو اسٹریٹجی دی ہے اس کے اوپر عمل کریں. منی مینجمنٹ کی ریشوز کو آپ نے بھولنا نہیں ہے, اور یہ جو ریشو ہیں یہ کوئی عام نہیں ہے, یہ میری بنائی ہوئی نہیں ہے, یہ بہت ہی کسی اعلیٰ نسلی بندے کی چیزیں ہیں جو کہ نقصان ہی دیں گی, آپ کو فائدہ ہی دیں گی. چاہے تکا ٹریڈنگ کرو, اگر تکا ٹریڈنگ کرو گے تو 3-4 سٹاپ لاس ہٹ ہونا معمولی بات ہے, 5-6 بھی سٹاپ لاس ہٹ ہو سکتے ہیں. لیکن اگر جو میں نے تمہیں سکھایا ہے اس کے اوپر عمل کر کے کرو گے تو یہ حال ہوگا جو آج میرے ساتھ آپ کے سامنے ہے. 100 میں سے 90% پروفٹ ہے آپ کی. پھر بھی 100% نہیں ہے. مارکیٹ میں جو فورکس ہے اس میں کچھ 100% نہیں ہے. میری رات کو بات ہو رہی تھی ایک لڑکی کے ساتھ, وہ ایکسنس میں جاب کرتی ہے, ویسے ہی فرینڈ شپ تھی, اس نے کال کر لی تو رات کو تقریباً 1 گھنٹہ بعد اسے چلتی تھی. رات کو تقریباً 3 بجے کا ٹائم تھا, 3-4 بجے کا. نیند مجھے آ نہیں تھی تو میں نے بس میں کرتا رہتا ہوں ایسے. پرسوں نصیر بھائی سے بات ہو رہی تھی, وہ بھی رات کو 3-4 بجے. پھر عاقل سے بات ہو رہی تھی, پتہ نہیں عابد سے بات ہو رہی تھی, وہ بھی 3-4 بجے. کل بات ہو رہی تھی, عابد شیخ تھے شاید. تو وہ نصیر بھائی بھابھی سے تو جھگڑا ہو گیا یار اسی بات پہ. تو بات یہ ہے کہ میری اس بات ہو رہی تھی, ایکسنس میں جاب کرتی ہے وہ لڑکی, آپریٹر ہے وہاں پہ. وہ بتا رہی تھی کہ فورکس میں 100% کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا یار یہ بھی ایک یہ بات کہہ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے جی فورکس میں 50-50 ہوتا ہے, یا 50-60% کر لیں آپ. تو میں حیران تھا, اتنی اچھی پوسٹ پہ یہ ایکسنس کے اندر جاب کر رہی ہے, ہزاروں ڈالر اس کی جو ہے وہ سوری منتھلی پے ہے, تو یہ بات کر رہی ہے. وہ فورکس میں شاید اینالائز لکھتی تھی ایکسنس میں.
चलो मैं आपके साथ वो भी बात शेयर करता हूं आज कि फॉरेक्स में आप जो एक्सनेस में आप किस तरह एक्सनेस की जो सर्विसेज है उनसे किस तरह मुस्तफीद हो सकते हैं, हाँ उसकी तरफ बात ले आते हैं। जी एक्सनेस भी 3-4 किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसके बारे में आज बात करते हैं और फिर अपनी क्लास का हम इख्तिताम करते हैं। यहां पे आ जाएं, ये एक्सनेस की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आपने एक्सनेस का अकाउंट नहीं क्रिएट किया तो मेरी वेबसाइट पर जाएं forexustad.com, वहां पे बैनर लगा हुआ है, ये देखें आपके सामने, ये बैनर है। इसके ऊपर क्लिक करके आप एक्सनेस का अकाउंट बनाएं और एक्सनेस की जो सर्विसेज है उससे मुस्तफीद हो। मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी सर्विसेज हैं। बहुत ज्यादा सर्विसेज हैं जिनमें चलें कुछ देते हैं। यहां पर टूल्स में आ जाएं तो टूल्स में यहां पे देखें एनालिसिस, इकोनॉमिक कैलेंडर भी इनका अपना है, ठीक है, और यहां पे ट्रेड कैलकुलेटर भी है। यहां पे सिराज मुल्तानी का एक क्वेश्चन क्लियर होएगा और 2 नसीर खटक भाई के। पहला सिराज मुल्तानी के क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि ओ कैन वी कैलकुलेट अवर ट्रेड, कि हम जो एक लॉट साइज ले रहे हैं और वो लॉट साइज कितना होगा और हमारे अकाउंट का कितना फ्री मार्जिन खाएगा और हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस होना चाहिए उस ट्रेड को लगाने के लिए। इस बात को पहले समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो सिराज भाई यहां पे देखें, यहां पे हम लोग एक्सनेस ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं तो मैं एक्सनेस की तरफ पहले लेके जाऊंगा, लेकिन जिस ब्रोकर के साथ भी आप काम कर रहे हैं ना सिराज भाई, उस ब्रोकर की कैलकुलेशन अलग अलग होगी कि वो एक लाट पे कितना फ्री मार्जिन रिक्वायर है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपने ट्रेड्स कैलकुलेट में आ जाना है, तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है कि आपका अकाउंट कौन सा है। अगर आपका अकाउंट मिनी ईसीएन या एक और टाइप है, ईसीएन अकाउंट है, मिनी है और दूसरा पता नहीं कौन सा है। अगर आपका बड़ा अकाउंट है तो कॉमन यूज होगा, अगर आपका सेंट अकाउंट है तो सेंट यूज होगा। तो हम कॉमन में जाते हैं बिकॉज वी आर यूजिंग मिनी अकाउंट। और उसके बाद आप करेंसी ट्रेडिंग कर रहे हैं या फीचर ट्रेडिंग कर रहे हैं। फीचर ट्रेडिंग यानी कि मेटल, ऑयल, गोल्ड वगैरह वगैरह। तो आप कौन सी ट्रेडिंग कर रहे हैं, करेंसी की ट्रेडिंग कर रहे हैं, मेटल वगैरह या कोई फीचर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो मैं कर रहा हूं जनाब करेंसी ट्रेडिंग, यूरो यूएसडी लाइक। अब यहाँ पे वो करेंसी सिलेक्ट करें जिसपे आप ट्रेड लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करेंसी, कोई भी करेंसी है जिसपे आप ट्रेड लगाना चाह रहे हैं, तो यहां से हम सिलेक्ट करते हैं। बहुत ही पॉपुलर करेंसी कौन सी है जी, यूरो यूएसडी पॉपुलर है ना, यूरो यूएसडी। अब यहां पे मैं ट्रेड लगाना चाहूँ, लेकिन यहां पे मैंने आपको बताया था ट्रेड लगानी है जी। यहां पे हमने कितना लॉट साइज यहां पे सिलेक्ट करना है कि लॉट कितना लेना है आपने। तो मैं कहता हूं जी 0.001, यहां मैं कहता हूं जी मुझे 10 सेंट की ट्रेड लगानी है, ठीक है, 10 सेंट की ट्रेड लगानी है। अब यहां पे लिवरेज, सिराज भाई आपको याद है मैंने आपको कहा था कि ये डिपेंड करता है आपकी लिवरेज के ऊपर कि ये आपकी एक ट्रेड कितना मार्जिन खाएगी या आपकी एक ट्रेड को लगाने के लिए कितना बैलेंस होना चाहिए। थैंक यू जैन। एक क्लासिक अकाउंट होता है, ईसीएन अकाउंट होता है, सेंट अकाउंट होता है, मिनी अकाउंट होता है, 4 किस्म के एक्सनेस अकाउंट ऑफर कर रहा है। थैंक यू जैन। ओके, तो यहां पे देखो कि लिवरेज, अब आपने कौन सी लिवरेज की है, मैं कहता हूं जी 2000 लिवरेज। करेंसी कौन सी है जिससे आप ऊपर आपका डिपॉजिट है या ट्रेड कर रहे हैं, तो वो यूएसडी है। कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं और ये वो ले जी हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। तो रिजल्ट्स पहले मार्जिन की बात कर लेते हैं। तो ये इसकी पूरी कैलकुलेशन आपके सामने है, ये देखें सिराज भाई, इसको 0.10 को जो है जो भी हमारा लॉट साइज था उसको हमने जरूरत देनी है इक्वल टू जो उस पेयर की जो रेशियो निकलती है उसके साथ, और उसको फिर बाद में तकसीम करना है। और ये आपके पास आ गया रिजल्ट 5.000, ठीक है। और उसमें ये स्वैप, हमारा वैसे स्वैप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि हमारा स्वैप फ्री अकाउंट होता है। मुस्लिम अकाउंट जितने भी हैं वो स्वाइप फ्री होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। ओके जी, पर पिप के ऊपर कितना प्रॉफिट होएगा हमें, और ऊपर ये देखें वहां पे लिखा है लोड साइज, ये जो करेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो, और लिवरेज भी काउंट होती है। 2000 लिवरेज थी,
اس کے اوپر اس نے تقسیم کیا تھا. یہاں پہ اگر پپ پروفٹ کو دیکھیں تو یہاں پہ بھی پہلے آپ کا جو ہے وہ پوائنٹ سائز دیکھا جائے گا, اس کو ضرب دینی ہے آپ نے کانٹریکٹ سائز سے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد لاٹ. تو یہ آپ کا $1 پر پپ ہمیں آ رہا ہے یہاں پہ, یہ دیکھیں اس نے یہ سارا آپ ہمیں کیلکولیٹ کر دیا. اور والیوم جو ہے وہ یہ ہے, یعنی کہ اس نے اے ٹو زیڈ چیزیں کیلکولیٹ کر دی ہیں ہمارے لیے کہ آپ کو کتنا فری مارجن چاہیے, کتنا اس کے اوپر سویپ لگے گا, کتنا والیوم لگے گا. یہ کیلکولیشن فارمولا ٹوٹل آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے. اب اگر میں فرض کریں یہاں پہ لیوریج جو ہے نا میری وہ کم ہے, 100 ہے, تو ڈیفینیٹلی مجھے جو پر ٹریڈ میرا جو مارجن ہے وہ 10 سینٹ کی, جو $100 میرے پاس وہ کم از کم ہونا چاہیے. 10 سینٹ کی ٹریڈ لگانے کے لیے میرے پاس $100 کا جو مارجن ہے نا وہ $10 کی ٹریڈ کھا جائے گی. 0.10 یعنی کہ سینٹ کی, 10 سینٹ کی ٹریڈ میرا $100 کا مارجن یوز کرے گی. اور اگر 1 سینٹ کی ٹریڈ لگاتا ہوں تو $5 کا مارجن یوز کرے گی, ٹھیک ہے. اور اگر میرا لیوریج 1000 ہوتا ہے تو یہاں پہ میرے خیال سے $10 کا لیوریج یوز کر رہی ہے. اور سویپ اس پہ یہ چارج ہوگا 14 سینٹ سویپ پڑے گا مجھے, ٹھیک ہے. سویپ اکاؤنٹ نہیں ہے, ڈونٹ وری, ہمارے سویپ اکاؤنٹ ہے نہیں, نہ ہی ہم سویپ کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو یہ سراج بھائی آپ یہاں سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, اور یہاں پہ آپ کو بتا دے گا جی $10 آپ کا فری مارجن یوز ہوئے گا, پپ پر پروفٹ یہ $1 ہوئے گا, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد سویپ آپ کا 14 سینٹ ہوئے گا, سویپ شورٹ یہ ہے, اور والیوم آپ کا جی 0.0 MLN USD. اور یہ دیکھیں ایک USD از اکول ٹو یہ اتنا لاٹ سائز. تو یہ آپ کو ٹوٹل آپ کا بروکر کیلکولیٹ کر کے دے گا. کوئی اس کا جو فارمولے ہیں وہ تو مارکیٹ میں بہت ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ گوگل میں لکھیں یہی چیز, آپ گوگل میں لکھیں کہ مجھے اپنا اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے, لائک جو میرا ٹریڈنگ لوٹ سائز ہے اس کو کیلکولیٹ, اس کے ہزاروں فارمولے آ جائیں گے. لیکن آپ اس مشقت میں نہ پڑیں, اس کو اس سے ضرب دو, اس کو اس سے تقسیم کرو. آپ یہاں پہ ٹول میں آئیں, ٹریڈنگ کیلکولیٹر میں آئیں, اور یہاں پہ کنورجن ریٹ پڑھ لیں آپ ٹریڈر کیلکولیٹر میں. اور یہاں پہ کرنسی کنورٹر ہے, یہاں پہ اگر آپ کرنسی کنورٹ کروانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ اس کا بھی حساب لگ سکتا ہے. یہ دیکھیں لائک یہ تو بات آگے نکل جائے گی. یہاں پہ آپ لکھیں کتنے یورو دے کے کتنے ڈالر وغیرہ وغیرہ وغیرہ. 1 یورو از اکول ٹو 1.07 USD. سب کا کیلکولیٹ کر کے بتا رہا ہے کتنے ڈالر ہویں گے, کتنے یورو ہویں گے, کتنے, سب کے ریٹ بھی یہاں پہ لکھے نظر آ رہے ہیں. پاکستانی روپیز ماشاءاللہ, ایک پاکستانی روپیز ہے جی 105 کا $1 بنے گا, 100 روپیز کا 0.5%. تو یہ آپ ٹولز ان کے یوز کر سکتے ہیں سارے. ٹریڈنگ کیلکولیٹر, یہ ایکچولی میں کیلکولیٹر آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا سراج بھائی تاکہ آپ کا کنسپٹ کلیئر ہو جائے. تو یہاں پہ آپ اپنا, اگر میں نے 0.02 کی لگائی ہے اور میرا مارجن جو ہے وہ یہ ہے, اور تو یہ دیکھیں میرا فری مارجن $7 کا یوز ہوگا 0.2 کی ٹریڈ لگانے کے لیے. پپ پروفٹ سویپ یہ وہ وغیرہ وغیرہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے, یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ نصیر بھائی کے کوسچن کی طرف چلتے ہیں کہ ہمیں فری VPS کیسے ملے گا. سب سے پہلی بات یہ کہ واٹ از VPS. تو یہ ہے بھائی, اس کو کہتے ہیں RDP, ریموٹ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر. یہ دیکھیں یہ انہوں نے مجھے ایک IP ایڈریس دیا ہے اور اس کا ایک پاسورڈ دیا ہے. اس کو کانٹیکٹ کر کے پاسورڈ مجھے لگانا پڑے گا, شٹ یار. یہ لو جی, یہ ہے میرا پاسورڈ. آپ لوگوں کے ساتھ شیئر تو نہیں کرنا چاہیے یہ پاسورڈ, لیکن میں دیکھوں گا اس بعد میں چینج ہو سکتا ہے یا نہیں. اوکے, غلط تو نہیں ہو گیا پاسورڈ؟ غلط ہی ہو گیا یار, یہ لو ابھی ٹھیک ہوا ہے.
تو कंप्यूटर के अंदर एक और कंप्यूटर खुल जाता है जनाब, और ओहो क्या हो गया तुम्हें? ओके, तो कंप्यूटर के अंदर एक और कंप्यूटर ओपन हो जाता है जो पड़ा हुआ है कहीं साइप्रस में, यूएसए में, या कहीं पे और, ठीक है। तो वो कंप्यूटर आप यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए। लाइक आप उसमें इंडिकेटर सारे सेट कर देते हैं, आप उसमें सारे रोबोट सेट कर देते हैं, या वट एवर यू वांट टू डू, अपने ट्रेडिंग का स्टाइल जैसा भी बनाना चाह रहे हैं। तो आपको उसको ऊपर कहीं और जाते हैं अपने दोस्त के पास, या भाई वो आप वहां पे अपना वीपीएस ऑन करके देख सकते हैं कि जो मेरा कंप्यूटर है, जो उसके अंदर ट्रेडिंग कैसी जा रही है। तो ये बेसिकली ये कंप्यूटर है। ओके, यहाँ से पासवर्ड चेंज हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। ओके, तो ये मेरा वीपीएस है जी, एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है कहीं और साइप्रस में। तो यहाँ पे मैं अपना आईडी पासवर्ड लगा के यहाँ पे मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ इजीली, और इसमें मैं जो जो सेटिंग करूंगा वो सेटिंग सेव रहेंगी, ठीक है। इसका जो है ज्यादातर फायदा उठाते हैं जिन्होंने रोबोट्स वगैरह लगाने हो ना, ऑटो रोबोट्स वगैरह, तो उनके लिए बड़े काम की चीज होती है। हमारा तो इतना कंसर्न नहीं है, लेकिन हमने अपने रोबोट्स वगैरह सेट करने होते हैं, लाइक चार्ट्स वगैरह। तो हम विंडो करें तो बार बार हमारे पैटर्न सारे खराब हो जाते हैं। तो ये भी एक कंप्यूटर है भाई, इसको एक्सनेस अगर फ्री दे रहा है तो वेल करें। अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि आपका अकाउंट सबसे पहले तो मेरे रेफरल लिंक से होना चाहिए, ठीक है। फिर उसमें कम से कम आपका जो है वो $300-400 पड़ा होना चाहिए, तो फिर मैं आपको ले दूंगा, ठीक है। यार ये तो उनकी तरफ से गिफ्ट है, ये ले लेना चाहिए, मैं अपॉर्चुनिटी है, फ्री है। इसके अंदर अपने हम टेम्पलेट सेट करके रख देंगे, और अपनी जो चीजें हैं वो सारी सेट करके रख देंगे। तो हमें ये जब मर्जी हमने ओपन किया, जिस मर्जी कंप्यूटर पे ओपन करके अपने ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं, समझे ना आप? तो नहीं यार, वो $500 पे देता होगा, लेकिन आपको हम ले देंगे, सस्ता ही दे देंगे। $200-300 बैलेंस होएगा तो वो मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो ये थी भाईजान आज की स्टोरी ऑफ माय ट्रेडिंग। यार मैं डेली आपके साथ अपनी ट्रेडिंग शेयर कर सकता हूं, मैं डेली ट्रेड कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं अली रजा भाई, अगर आप यूज नहीं करेंगे तो वो वापस ले लेंगे। 2 वीक आप अपने अकाउंट पे ट्रेड नहीं करेंगे तो वो वापस ले लेंगे, बंद कर देंगे। तो उसमें कभी हफ्ते बाद ट्रेड लगा दो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। नहीं, $200-300 बैलेंस होना चाहिए नसीब भाई। हाँ, जैन ने बड़ी अच्छी बात याद कराई कि वो सर जी एनालिसिस वाली बात तो बताएं, वो तो हमारी खोई गई। तो यार आप सब बड़े, बहुत बड़े एनालिस्ट बन चुके हो, आपको किसी और के एनालाइज पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो आपके में अंदर ना वो कॉन्फिडेंस की कमी है अभी। तो चलो पढ़ लिया करो यार, ये देखो इनकी फ्री सर्विस है, यहां से आके इनके जो एनालाइज वगैरह आप पढ़ा करो। ये देखो यूएसडी कैड का है, यूएसडी सीएचएफ का है, यूरो जेपीवाई का है, ये इन्होंने आज दिए हुए थे। तो यूएसडी सीएचएफ का ओपन करते हैं जी, देखते हैं इन्होंने क्या क्या कहा है। तो ये देखें, ये H4 का उन्होंने एक पैटर्न सा बना के, और यहाँ पे सारी डिटेल उन्होंने जो भी वटेवर, तो आप पढ़ लिया करें इसको भी कभी कभी, ये बड़ी अच्छी चीज है, एक्शनस वालों की तरफ से फ्री सर्विस है। ऑफ कोर्स ये फ्री सर्विस उन्होंने हमारे लिए रखी हुई है, तो उसका यूज आप किया करें, तो शायद से आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। तो ये है कि इसको यूज किया करें आप एनालाइज पढ़ने के लिए। इसके अलावा आपको एक दो टीवी दिया हुआ था बिलोंगर, और कुछ और 2-3 चीजें थी, उन वेबसाइट को भी विजिट किया करें। लोग अक्सर, अभी रात को मेरी बात हो रही थी, वो मुझसे पूछते सर जी आपको कैसे पहले पता चल जाता है कि डॉलर 2016 तक वीक जाएगा? यार मुझे इल्हाम थोड़ी होता है, मैंने भी किसी न किसी वेबसाइट से पढ़ा है और अपने सोर्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं कि ये ब्लोंगर टीवी है, ये फलानी वेबसाइट है, ये फलानी वेबसाइट है, ये फॉरेक्स फैक्ट्री है, ये फलाना वेबसाइट है, फलाना वेबसाइट है। तो मैंने आपके साथ, अब तुम लोग यूज ही ना करो उसका, और आप बस एक ही बात सोच रहे होगे कि सर कब वो ट्रिक हमें देंगे।
تو میرے بھائی فوریکس میں جو بندے ٹرکس یوز کرتے ہیں زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے. جو بندے ٹرکس یوز کرتے ہیں وہ لانگ ٹرم پروفٹ میں نہیں ہوتی. وہ انہوں نے ایک نہ ایک دن رونا ہوتا ہے, بہت برا روتے ہیں وہ, اور بہت برا پھنستے ہیں وہ لوگ. لالچ نہ کرو, لوگوں سے پیسے لے کے نہ ڈالو, اپنی جیب سے ڈالو. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ آپ سے بات کرنے کا, شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت زیادہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں, آپ لوگ وہ غلطیاں نہ کیا کریں. نہیں, آپ ایکسنس میں تو نہیں دیکھ سکتے, انہوں نے اپنے اسپیشل اینالسٹ ہائر کیے ہوئے ہیں. آپ اپنی اسکل کو اور زیادہ پالش کریں, آپ کو بھی کسی نہ کسی کمپنی میں جاب لے دیں گے اینالسٹ کی. بھائی آپ کو بھی جاب مل جائے گی, لیکن آپ اگر کرنا ہی چاہتے ہیں تو گروپ میں پوسٹ کیا کریں, میری ویب سائٹ پہ پوسٹ کر لیا کریں فوریکس استاد میں, آپ کو اس کی ایکسیس مل سکتی ہے. لیکن پہلے آپ لوگوں میں جو کانفیڈنس نہیں ہے اور اپنی ٹریڈ خود نہیں کر سکتے, تو وہ کانفیڈنس تھوڑا دور کرنا پڑے گا پہلے آپ کو. ریئلی سوری ٹو سے, آپ لوگوں میں جو ایک بچپنا ہے نا, وہ ختم نہیں ہو رہا. ڈر, آپ کے اندر سے ڈر نہیں نکل رہا. جس دن آپ کے اندر سے ڈر نکل جائے گی نا, تب جو ہے نا وہ آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اور ڈر وہی میں نے آپ کو بتایا, یہ ریاضت ہے ساری, یہ سارا کمال ہے آپ کے ایکسپیرینس کا. اب دیکھو بیٹا جی, ایک بندہ آتا ہے میرے پاس سیکھنے کے لیے, اس کو میں 1-1.5 مہینے میں سارا کچھ سکھا دوں گا, اپنا سارا نالج تو اس کو میں دے دوں گا, لیکن وہ ایکسپیرینس کہاں سے لائے گا؟ ایکسپیرینس تو اس نے کام کر کے گین کرنا ہے نا. نالج آپ جتنا دیتے ہیں اگلے کو, اتنا آپ کا بھی بڑھتا ہے, اور ایکسپیرینس جتنا شیئر کرتے ہیں اتنا آپ کا بھی بڑھتا ہے. لیکن اگلا بندہ جب تک خود نہیں کرے گا, وہ آپ کا ایکسپیرینس اپنے اندر جذب نہیں کر سکتا, وہ ایکسپیرینس لے نہیں سکتا. یہ نالج اور ایکسپیرینس ایسی چیزیں ہیں جو کبھی کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو خود کرنے سے آئیں گی. یہ اگر آپ خود نہیں نہ کریں گے تو آپ کو آئیں گی نہیں. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو فوریکس میں جتنے بھی لوگ پروفٹ کر رہے ہیں وہ ایوریج کو مینٹین کرتے ہیں, نہ کہ ڈیلی $1000 کما رہی ہے, $100 کما رہی ہے, اس طرح کا. ٹھیک ہے, ایوریج اپنی کسی طریقے سے بناؤ. اب میں نے جو ایون آج پروفٹ کیا ہے وہ سارا ٹرینڈ لائن اور موونگ ایوریج کے اوپر ہی بیس کرتا تھا, سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کے اوپر تھوڑا تھوڑا, 1-2 کینڈلسٹک کے پیٹرن تھے. ٹھیک ہے نصیر بھائی, تیمور بھائی آپ ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ لیجئے گا جب کبھی آپ کو نصیب ہوئے گی یہ ویڈیو. ابھی تو اینی ہو, آج کے لیے کوئی اور کویشچن ہے آپ کا تو پوچھیں, ورنہ ہم آج کا ویبینار اینڈ کریں گے, بیکاز ہمارا ٹائم جو ہے وہ ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے. جاتے جاتے میں ایک بات آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا جب تک آپ اپنا کویشچن پوچھیں گے, وہ یہ ہے بھائی کہ اگین وہی بات ہے کہ میں نے اپنی سٹوری شیئر کی ہے آپ لوگوں کے ساتھ کیونکہ تم لوگ یہ چاہتے تھے, بہت زیادہ لوگ یہ چاہتے تھے, سر آپ اپنی ٹریڈنگ تو دکھائیں, سر آپ فلاں چیز, سر آپ یہ ہمیں اپنی اسٹریٹجی شیئر کریں, سر جی ہمیں یہ وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اپنی وہ ہمیشہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے کے گلے کے اندر جھانکتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ کتنا پروفٹ کر رہا ہے. یہ وہ کام ہے جب تک تم اپنے اندر خود, وہ کہتے ہیں نا جاتی, اپنے اندر خود نہیں نا جھانکو گے یا خود اپنا آپ نہیں سدھارو گے, تم کامیاب نہیں ہوگے. میں تمہیں ڈیلی $100 پروفٹ ارن کر دکھا دوں, تمہیں سوائے جیلسی کے کچھ نہیں ہو سکتا, سوائے تمہارے اندر کا اندر جلے گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اور میں نے جب بھی اپنی ٹریڈنگ دکھائی ہے نا, میں نے ہمیشہ لوس کیا, مجھے نظر لگ جاتی ہے. تو یہ ہے کہ صرف آپ لوگوں کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو موٹیویٹ کرنا اور آپ کو کہنا کہ یار یہ سر ریئل میں بھی کر سکتا ہوں. سر نے اگر ہمیں چھوٹ دی تھی اور ہمیں 50-50 والا فارمولا دیا ہے تو یہ 50 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے یار.
अगर 50 से ज्यादा टीपी हिट होंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होएगा, लेकिन काम मैंने रूल्स के अंदर रह के करना है, पैटर्न के अंदर रह के करना। ओ पंजाबी में कहते हैं कातो बार नहीं होना, वो नहीं आपने होना। आपको कामयाबी कोई रोक नहीं सकता, मैं गारंटी देता हूं आपको, ठीक है। तो ये आपके सामने हैं ट्रेड्स, मैंने कोई बड़ा वॉल्यूम यूज नहीं किया। 0.01 और 0.01 से अगर मैं $65 अर्न कर सकता हूं तो दिखाने का मकसद ये है कि तुम जो कहते हैं ना पंजाबी में शेयरियां करते हो, ये ना किया करो। $100 के अकाउंट पे आप 0.02 के 3 की ट्रेड ले लेते हो, आप पागल तो नहीं हो कहीं? मैंने आप में से अक्सर देखे हुए हैं जो $100, $200, इवन $500 के अकाउंट में भी आप 0.02 की ट्रेड नहीं ले सकते भाई। ये 0.01 आपकी औकात है, इसमें रहो, कामयाब हो जाओगे। मेरी औकात है यार, इवन मैं 0.01 से ऊपर नहीं जाता। मेरे अकाउंट में $5,000 बैलेंस भी होना तो मैं बड़ी छलांग मारूंगा ना, बहुत ज्यादा छलांग मारूंगा, तो 0.10 की ट्रेड करूंगा, इससे ऊपर नहीं जाता मैं। क्योंकि मुझे पता है कि फॉरेक्स में आप जरा से भी अपनी चादर फलांगोगे तो आपने पूरे का पूरा ही नंगा हो जाना, आपके पैर नंगे नहीं होने, पूरे का पूरा ही नंगा हो जाना आपने। फॉरेक्स में रिस्क लेने का मतलब है कि आप आग के साथ खेल रहे हैं, तेजाब के साथ खेल रहे हैं। नसीर भाई आप तो अच्छी बात, अच्छा काम कर रहे हैं आप। ये है कि जो ट्रेड लगाते हैं वो ट्रेड पहले शेयर भी किया करें ग्रुप में, ताकि वो लोग आपको देख के थोड़ा सा सबक भी सीखें, और साथ में ये सोर्स जरूर लिखा करें कि ये मैंने क्या देख के ट्रेड लगाई। मैं तो इवन ये चाह रहा था कि आप में से कोई आए और आगे बताए कि मैंने आज कैसे प्रॉफिट किया, लेकिन आप में से बेशतर लोग ऐसे हैं जिनके पास माइक ही नहीं है। अब बंदा क्या करे, आपके पास तो हथियार ही नहीं है। अपने वेपन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग करें। आप जंग में उतरेंगे ना तो जंग में सिर्फ और सिर्फ आपके जज्बे के बाद आपके हथियार ही काम आएंगे, और हथियार जो होने ना वो एडवांस लेवल के होने चाहिए, अच्छे वाले वेपन्स। दुनिया की जितनी मर्जी बेहतरीन फौज है उसके पास वेपन्स बुरे हैं ना, बहुत बड़े नुकसान के साथ ही जीतेगी, अगर जीती भी तो, वरना वो हार ही जाएगी। अपने वेपन स्ट्रॉन्ग करो, आपके पास माइक हर टाइम रेडी होना चाहिए, आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, आपके कंप्यूटर की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ये ना हो जब ट्रेड लगाने की बारी आए तो ठुस हो जाओ, चांस ही हाथ से निकल जाए, ठीक है। तो वेपन्स अपने मजबूत रखो, वेपन मजबूत के साथ साथ अपने अंदर रहो, और अपने जो है रूल्स कभी ना तोड़ो। ये चीज मैं आपको इस पूरे टर्नओवर में सिखाना चाहता हूं। पूरे मेरे ये कोर्स ऑफर करने का मकसद ये था कि मेरे पास लोग आए जिनकी मैं तरबियत कर सकूं, जिनके ब्रेन वॉश कर सकूं, और जिनको सिखा सकूं कि यार सब्र करो प्लीज। ये सब्र करने का फायदे होते हैं। ट्रेडर तो बड़े लोग बन जाते हैं, सब्र नहीं होता, वो फ्लॉप होकर भाग जाते हैं। ट्रेडर बनना कोई काम नहीं है। आज मैं तुम में से एक नलायक स्टूडेंट का भी मुकाबला, एवरेज स्टूडेंट का भी मुकाबला किसी भी ट्रेडर से करवाऊं, तुम उससे ज्यादा अच्छे होगे और तुम्हारे पास ज्यादा नॉलेज है। लेकिन नॉलेज से या सीखने से वो चीज नहीं आएगी, तुम्हें अपने आप को थोड़ा सा अपने आप पे काबू रखना पड़ेगा। यही आपके मेरे कोर्स का मकसद है, आपकी तरबियत करना और आपको यह सिखाना कि भाई प्रॉफिट होती भी हो, आपके रूल के अगेंस्ट है, आपने क्लोज करके बाहर चले जाना है। सबर नहीं होता कंप्यूटर के सामने बैठ के, इवन मेरे से नहीं होता यार, मैं ट्रेडर क्लोज करके फौरन या ट्रेडर लगा के बाहर चला जाता हूं। यकीन करें, और ये कंडीशन मेरे पे अभी 2-3 साल भारी रहेगी, और आप में से हर स्टूडेंट जो नया आएगा उसके साथ पहले 3 साल ये मसला रहेगा। मुझे पता होता है, आप मार्केट ने देखें, अभी ये देखें, दिखाता हूं, आपके साथ पहले भी शेयर किया था केस। मुझे पहले ये पता था कि मार्केट ने अब नीचे आ गई है, मार्केट ने 20-25 भी ऊपर भी जाना है। ये देखो यूरो यूएसडी गई है, मैं यहां से बाय क्यों नहीं कर लेता? नहीं करनी भाई, इट्स माय अगेंस्ट, ये रूल्स के अगेंस्ट है। अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना फॉरेक्स में सबसे बड़ी की है, की टू सक्सेस है, ये समझ लें आप। ओके जी,
آپ سب کا مجھے جوائن کرنے کا بہت شکریہ, آج کے ویبینار کو اٹینڈ کرنے کا بہت شکریہ. اینڈ اگین یہ کوئی پروفٹ نہیں ہے اور یہ کوئی شو آف نہیں ہے, اٹس اونلی فار یور موٹیویشن اینڈ جسٹ فار آپ کا جو پریکٹیکل لائف میں آنے کے لیے یہ ایک مثبت قدم ثابت ہو اس کے لیے. اور ہمیشہ لاسٹ ویک میں لائیو ٹریڈنگ بھی کی تھی رات کو 11 بجے, شاید کوئی نیوز آ رہی تھی, وہ بھی سب اسی لیے تھا. میں کوئی اپنا بڑا اکاؤنٹ نہیں دکھا رہا یا کوئی بڑے اکاؤنٹ شو نہیں کر رہا یا اپنی بڑے پروفٹ شیئر نہیں کر رہا, شو نہیں کر رہا. اگین دعا ہمیشہ رب سے یہی کریں کہ یا اللہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا, ہمارا ہاتھ ہمیشہ اوپر دینے والوں میں ہونا چاہیے. ہم چاہے تھوڑا دیں کسی کو یا زیادہ دیں, یہ تیری مرضی ہے اللہ, لیکن ہمیں دینے والوں میں سے رکھ, لینے والوں میں سے نہ رکھ. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ منڈے کو سیم پلیٹ فارم میں, اور ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے اپنا منی مینجمنٹ اور فنڈامنٹل کے کچھ لیکچرز ہمارے رہتے ہیں وہ, اور پھر انشاءاللہ اس سفر کو ہم کنٹینیو رکھیں گے, اس کو بند نہیں کریں گے. لیکن آپ لوگ ٹریڈر ہو اور آج سے آپ ٹریڈر رہو گے, ٹھیک ہے؟ اپنے اوپر کانفیڈنس رکھو. اللہ آپ کا عام ناصر ہو. اللہ حافظ.